جی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی صاحب 2 سال سے آپ کو سن رہا ہوں، بٹ آج ایٹ لاسٹ آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ جی تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کنسپٹ آف گاڈ کے بارے میں تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو گاڈ ہوتا ہے، جو جتنے بھی آپ نے ڈیفینیشنز رکھے ہیں، ایٹریبیوٹس رکھتے ہیں کہ وہ اومنی پوٹنٹ ہوتا ہے، آل پاورفل ہوتا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ سب ڈیفینیشنز آپ نے مطلب کہاں سے لیتے ہیں؟ اور ہم مطلب کیوں مانے کہ گاڈ اومنی پوٹنٹ ہوتا ہے، آل پاورفل ہوتا ہے، ایٹسیٹرا، یہ سب چیزیں؟ ہاں، ہم ایز اے مسلم ہم یہ بلیو کرتے ہیں بیکاز قرآن میں ہے، لیکن ایز ایتھیسٹ یا پھر ایک چیز سے بھی پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے، اگر وہ خدا پہ یقین رکھتا ہے تو پھر وہ یہ کیوں مانے کہ وہ اگر خدا ہے تو وہ آل پاورفل بھی، اومنی پوٹنٹ بھی ہے، اینڈ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ پلیز. ٹھیک. آپ مسلمان ہیں نا؟ نہیں جی جی الحمد للہ. مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. دیکھیں اس کی جو دلیل ہے وہ بہت سمپل سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس خدا کو ہم اور آپ مانتے ہیں، بلکہ پوری دنیا اگر کسی کو خدا تسلیم کرتی ہے تو ساتھ میں یہ بھی تسلیم کرتی ہے، 2 چیزیں تسلیم کرتی ہے. نمبر 1 کہ وہ واجب الوجود ہوگا. واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو ایگزسٹنس ہوگا وہ نیسسری ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا ایگزسٹنس جو ہے کبھی ایک وقت پہ شروع ہوا ہو اور پھر ایک وقت پہ ختم ہو جائے، ورنہ پھر وہ خدا کیسا؟ وہ تو ہمارے جیسا ہوگا نا. ہمارا بھی ایگزسٹنس شروع ہوا ہے اور ختم ہوا ہے تو پھر ہم بھی خدا ہوئے. تو اس کا واجب الوجود ہونا یعنی نیسسری ایگزسٹنٹ ہونا یہ ضروری ہے. پہلی چیز یہ مسلم ہے سارے تمام اہل مذاہب کے نزدیک. دوسری چیز جو مسلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدا سپریم بینگ ہوگا. سپریم بینگ کا مطلب ہے کہ عظیم ترین ہستی ہوگا، اس سے عظیم کچھ نہیں ہو سکتا. چونکہ اگر اس سے عظیم کوئی چیز ہے تو پھر وہ خدا ہے. کیونکہ خدا ظاہر ہے کہ وہ ہے جس نے ہمیں وجود بخشا، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، پال رہا ہے، تو اس کا عظیم ترین ہستی ہونا ضروری ہے. تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تمام لوگ اس کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہوں کہ مسلمان ہوں کہ یہودی ہوں یا کوئی بھی خدا کو ماننے والا. اب جب ہم نے یہ مان لیا کہ وہ عظیم ترین ہستی ہے تو اس عظیم ترین ہستی میں جو نوبل کوالٹیز ہیں ان کا اعلیٰ درجے پر اپنے ود پرفیکشن ایگزسٹ کرنا ضروری ہے. نوبل کوالٹیز کا مثال کے طور پر قدرت ہے، مثال کے طور پر ارادہ ہے، رحمت ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، اور غضب ہے. یہ سب کی سب نوبل کوالٹیز ہیں، یہ انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں. اب اگر عظیم ترین ہستی میں بھی قدرت اسی لیول کی ہو جس لیول کی انسان میں ہے، عظیم ترین ہستی میں بھی رحمت اسی لیول کی ہو جس لیول کی انسان میں ہے، عظیم ترین ہستی میں بھی غضب اسی لیول کا ہو جس لیول کا انسان میں ہے، اور عظیم ترین ہستی میں ارادہ اور بھی اسی لیول کا ہو جس لیول کا انسان میں، تو پھر وہ عظیم ترین کہاں رہا؟ وہ تو ہمارے جیسا ہو گیا. تو اس لیے خدا جو کہ عظیم ترین ہستی ہے، اس کے عظیم ترین ہستی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ تمام کی تمام صفات اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہوں. تو قدرت اپنے پرفیکشن یا اپنے پیک پر اس وقت پہنچتی ہے جب اس کو ہم قدرت کاملہ یعنی ایبسولوٹ پاور بولتے ہیں، آل پاور بولتے ہیں. تو اس لیے خدا کا آل پاورفل ہونا ضروری ہے. امید ہے کہ سمجھ میں آیا ہوگا. جی جی سمجھ میں تو ہے، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا عظیم ترین شخصیت ہے، مطلب عظیم ترین ہستی ہے، سوری. لیکن عظیم ترین ہستی، یہ ڈیفینیشن کہاں سے آئی کہ وہ عظیم ترین ہستی ہے؟ اب سمجھو، اگر میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ خدا ہے، ہو سکتا ہے وہ خدا ہے لیکن وہ عظیم ترین ہستی نہیں ہے. وہ مینس ایسے بہت سارے لوگ ہیں نا جو سمجھتے ہیں کہ خدا صرف ہے لیکن اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آل پاورفل ہے، اس کو پورا یونیورس کو گورن کرنا اس کا کام نہیں ہے. وہ صرف سمجھتے کہ ہاں ہے. تو اس 2 کا الگ چیزیں ہیں. عظیم ترین ہستی نہیں کا نہیں، 2 یہ الگ کہاں سے چیزیں آیا؟ ہیں. ایک تو یہ کہ خدا، جو لوگ خدا کو موجود مانتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ یونیورس کو چلائے، تو ان کو ڈیسٹ بولا جاتا ہے. یہ ڈیزم ہے. وہ بھی خدا کو عظیم ترین ہستی مانتے ہیں. فار یور کائنڈ انفارمیشن، اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے ثابت کرتے ہیں کہ خدا عظیم ترین ہستی ہے، تو اس کی بنیاد انٹویشن ہے. انٹویشن سمجھتے ہیں؟ سوری کیا بولے؟ انٹویشن سمجھتے ہیں؟ جی نہیں. اچھا ایک بات بتائیں کہ آپ کے والد آپ کے نزدیک محترم ہیں، ان معزز ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ محترم ہے. ہم اس کی اس کی دلیل دلیل تو
ہے ہی نہیں, नो आइडिया सर. ہے ہی نہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ بس ہے جی محترم ہے, یہی دلیل ہے اس کی. اس کو بولتے ہیں ہم انٹویشن. نہیں کچھ تو اس کے بہائنڈ کچھ تو ریزن ہوگا نا. کوئی ریزن نہیں, بس آپ کے والد ہیں, ان کا والد ہونا ہی ان کے قابل احترام ہونے کی دلیل ہے. اور ہر ایک کا باپ اس کے نزدیک قابل احترام ہے, اللہ یہ کہ وہ بیکاز انہوں نے اولاد ہی شیطان ہو. بچپن میں ہماری پرورش کی, انہوں نے بہت ساری مطلب اسٹرگل کیا ہمارے لیے, اس بھائی لیے کیوں وہ کیا؟ ہمارے لیے باپ تھے نا, محترم اسی لیے کیا. اگر باپ نہ ہوتا تو کیوں کرتے؟ اس کا مطلب اصل باپ ہونا ہے. ہے. اچھا کسی اور نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کے چچا نے وہ اسٹرگل کیوں نہیں کیا جو آپ کے والد نے کیا؟ یا پڑوسی نے کرتے کیوں نا, نہیں کیا؟ اگر مجھے کوئی اور اڈاپٹ کرتا ایز اے مینس کوئی اور اگر مجھے اڈاپٹ کرتا تو وہ بھی شاید میری لیے اسٹرگل کرتا. اگر اس نے مجھے اڈاپٹ کیا ہے تو وہ بھی میرے اڈاپٹ کر شاید کے باپ مطلب بنتا نا. اڈاپٹ کر کے کس رول میں آتا؟ باپ کے رول میں آتا, چاہے وہ بایولوجیکل باپ نہ ہوتا, لیکن وہ بہرحال یہ کہ ایک باپ تو بنتا معاشرے کی نظر میں. تو جیسے ہی وہ باپ کے رول میں آیا, اب اس کو اسٹرگل کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ ہونا ہی قابل احترام ہونے کی دلیل ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری دلیل ہے نہیں, بس باپ ہونا ہی کافی ہے اس کے قابل احترام ہونے کے لیے. اس کو بولا جاتا ہے انٹویشن. ایک اور مثال دے دیتا ہوں انٹویشن سمجھانے کے لیے. میں نے انٹویشن سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ سوری, آپ کو بھوک لگ رہی ہے, اس کی دلیل, اس کو ثابت کریں کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے. یہ تو مجھے فیل ہوتا ہے, مطلب میں آپ کو فیل ثابت تو ہوتا نہیں ہے کر نا, سکتا آپ مجھے کو, ثابت لیکن کرنا ہے. میں میں نہیں مانتا کہ فیل ہو رہا ہے. نہیں, وہ تو پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں ہے. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, بس لگ رہی ہے, مجھے ماننا پڑے گا. جی. اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ہے فطرت, اس کو بولا جاتا ہے انٹویشن. تو یہ ہماری اوکے. انٹویشن میں ہے کہ جو اس دنیا کا بنانے والا ہے, یا تو پھر سوال ہو, آبجیکشن ہو بنانے والے پر کہ بھائی جی بنانے والا کوئی نہیں ہے, لیکن اگر ہم نے مان لیا کہ ایک ہستی ایسی ہے جو اس دنیا کو, اس کائنات کو بنانے والی ہے, تو پھر وہ عظیم ترین ہے. جس طریقے سے ایک انسان کا باپ اس سے عظیم ہوتا ہے اپنی اولاد سے, اسی لیے وہ احترام کا حقدار ہوتا ہے, ایسے ہی اس کائنات کو وجود بخشنے والی, عدم سے وجود بخشنے والی ذات عظیم ترین ذات ہوگی. اگر کوئی دوسری ذات اس سے عظیم ہوگی تو پھر وہ خدا ہوگی. یہ ہے انٹویشن, یہ ہے فطرت. اب انٹویشن کے اوپر آپ کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں مانگتے, اس کے اوپر کوئی, جیسے بھوک کے اوپر کوئی نہیں سائنٹیفک ایکچولی, دلیل نہیں ہے. ہاں ہاں رائٹ ہے. یہ ویلڈ ہوتا اگر وہ جو بھی تھیسٹ وہ مان رہا ہے کہ خدا ہے, وہ یہ مانتا کہ مینس یہ یونیورس کو کریٹر نے بنائے. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ وہ مان رہا ہی نہیں ہے کہ یہ کریٹر تو ہے, لیکن یونیورس اس نے کریٹ کیا ہے, یہ وہ نہیں یہ کیا مانتا نا. بات ہوئی؟ تو تو پھر پھر عظیم کریٹر ترین کیسا ہو جس نے یونیورس کریٹ نہ کیا ہو؟ پھر وہ کریٹر کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ کریٹر تو نہیں, وہ گاڈ شبد یوز کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ گاڈ ہے, لیکن یہ تو بھائی یونیورس آپ کو کا اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ بات پھر کریٹر پہ ہونی چاہیے. یہ مت کہیے کہ وہ عظیم ترین ہستی ہے. ابھی آپ اتنی دیر سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی وہ کریٹر کو تو مانتے ہیں لیکن اس کو عظیم ترین نہیں مانتے. اب جب عظیم ترین ثابت ہو گیا تو آپ کہہ رہے کہ نہیں وہ کریٹر بھی نہیں مانتے, تو پھر کریشن اس پر بات ہوگی کہ وہ کریٹر ہے کہ نہیں, وہ خدا خالق ہے کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر خدا ہے تو وہ کیا ہے, اگر اس کے نزدیک خدا ہے تو وہ کیا ہے, وہ ثابت کرے. اب آپ بتائیں, اگر آپ ان کی کچھ باتیں سمجھ کے آئے ہیں, سن کر آئے ہیں, ایک آدمی کے نزدیک خدا ہے, کریٹر نہیں, تو کیا ہے؟ نہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ خدا صرف وہ ہوتا ہے جو صرف جب مصیبت کے ٹائم پہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے. اینڈ اچھا, بس اتنا ہی ان کا کنسپٹ کیوں ہوتا ہے کہ بس جب کیوں آتا ہے بھائی؟ اور پھر اس کا کیا تعلق, وہ بھی اس کا یہی کیا تعلق ہے مخلوق سے, کائنات سے؟ اس نے نہ کائنات کو بنایا نہ چلا رہا. بھائی میں ایک بات بتائیے, یوگانڈا کے اندر کوئی آدمی جو ہے وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, میں کیوں بھاگوں گا اس کی مصیبت میں مدد کرنے کے لیے؟ میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ جی جی تو مجھے بتائیں کہ جب خدا نے نہ بنایا, نہ پیدا کیا, نہ چلا رہا ہے, تو مصیبت میں مدد کرنے کیوں آتا ہے؟ جی جی کول بھائی, کچھ کول ہوئے کہ نہیں؟ جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ جی رہی ہے, مجھے آ رہی لگتا ہے ہے. مکمل کول ہو گئے. جی میں یہ بول رہا تھا کہ کیا جی, ہم قرآن کو انکمپلیٹ بول سکتے ہیں؟ اب یہ ایک دوسرا سوال ہے. مفتی صاحب اگر آپ کنٹینیو جی رکھنا جی چاہتے ہیں تو, لیکن ان کا سوال جو تھا ان کا جواب مل گیا, دوسرے دوست بھی جی جی بیٹھے جی, ہیں. آپ ایڈمن ہیں, آپ کنٹرول کریں اس کو. ٹھیک ہے, جی چلے میرا بھائی فرسٹ نیکسٹ سوال ٹائم آئیے کمپلیٹ گا ہو تو. گیا, یہ سیکنڈ سوال ہے. نہیں جی نہیں, کول پھر بھائی, دوسرے دوست. اور میں یہ بھی پوچھ ہمارے رہا ساتھ نہیں موجود ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ میکسیمم سوالات لے لیے جائیں.
پھر کبھی انشاءاللہ موقع اوکے ملے گا تو تشریف لائیں. جی جی یہ سیشن جی تو جی کوئی انشاءاللہ بات تعالیٰ نہیں. ہوتے رہیں گے. تھینک چلیں جی، بہت شکریہ جی.